بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد فراچہ ہوں. جو فلسطین کے معاملے پہ یورپی یونین، امریکنز، یو کے، کینیڈا، اس طرح کہہ لیں کہ جو گورے ہیں، جو انگریز ہیں، یا جو یہودی ہیں، ان کا جو دوہرا معیار ہے، دنیا کا جو دوہرا معیار ہے، وہ کھل کے سامنے آیا ہے کہ اگر جو دنیا تھی وہ پریشان ہوتی تھی کہ اگر رشینز جو ہیں وہ یوکرین پہ جب حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی سویلین جو پاپولیشن پہ حملہ کر رہا ہے رشینز جو ہیں، تو ان پہ وہ بڑے پریشان ہوتے تھے. اب جو پوری دنیا کا جو دہشت گرد ملک ہے، جو اسرائیل ہے، وہ فلسطینی جو غزہ پہ جس طرح انہوں نے بمباری کی ہے، اور اس بمباری کے نتیجے میں سینکڑوں جو ہے وہ جو لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. ان میں چھوٹے چھوٹے بچے شامل ہیں. فاسفورس کے جو انہوں نے بم گرائے ہیں، جو انٹرنیشنل جو یو این کے مطابق جو وار کرائم ہے، جو کسی بھی ملک کے خلاف جو استعمال نہیں کیے جا سکتے، لیکن امریکنز کیونکہ اسرائیلیوں کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اسی لیے اسرائیلیوں کو کھلا جو ہے وہ دنیا نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف وہ جو بمبارڈمنٹ کریں. جو انٹرنیشنل جو کورٹ ہیں یا یو این کی طرف سے پروہیبٹڈ جو وار ویپنز ہیں، ان کا استعمال بھی وہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک ہے. اب رشینز جو ہے وہ وقتی طور پہ خاموش ہو گئے ہیں، لیکن جو مسلمان دنیا ہے ان کا بھی ریاکشن اس طرح نہیں آیا جس طرح اسرائیل کے حق میں جو امریکنز کا اور یورپی یونینز کا آیا ہے. تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. جو اب تو جو خبریں آ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں جو یہودی ہیں، جو آج اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ بھی کیا کہ پوری دنیا سے جو یہودی ہیں وہ اسرائیل میں آ رہے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر عرب جو ہیں وہ حماس کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر وہ دنیا کو مسئلہ ہوگا. پھر دنیا جو ہے وہ ایران کو بھی دہشت گرد ملک ڈکلیئر کر سکتی ہے، قطر کو بھی کر سکتی ہے، سعودیز کو بھی کر سکتے ہیں، پاکستان کو بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو دوہرا معیار ہے جو فلسطین کے معاملے پہ، جو حماس کے معاملے پہ، یہ کھل کے پہلے بھی کھل کے سامنے آتا تھا، اب بھی کھل کے سامنے آ رہا ہے. آج اسرائیل نے جو الجزیرہ ٹی وی ہے، جو اس ایشو پہ سب سے جو آبجیکٹو اور بہت اچھی رپورٹنگ کر رہے تھے، اس کو بین کر دیا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، جو اسرائیل بات کرتا ہے، یا یو کے میں آج جو حماس کا جو جھنڈا یا فلسطین کا جو جھنڈا لہرانے پہ پابندی ہو گئی ہے، اسی طرح جو یو ایس میں بھی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ جو سو کالڈ جو دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن کے جو سو کالڈ جو لیڈرز ہیں، جو ممالک ہیں، ان کا کھل کے جو ہے وہ جو اسرائیل کے معاملے پہ ایک تو بائسنس بھی نظر آیا ہے، جو وہ کھل کے ساتھ دے رہے ہیں، جو بہت افسوسناک ہے. حماس کے جو بچے جو ہیں وہ بمباری میں اتنے شہید ہو چکے ہیں. تو اب اس پہ جو دل ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. تو لیکن یہ سچویشن ہے، اس میں پاکستان جو مسلم ورلڈ ہے اور جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کا ایک ہمیشہ سے ڈویژن رہا ہے. ہمیشہ پچھلے فلسطین تو 1967 کے بعد سے اسرائیل کے جو ہے وہ قابو میں رہا ہے. بیسیکلی تو 1948 سے رہا ہے، لیکن 1967 کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سیٹلمنٹ باہر سے یہودیوں کو لا کے جو غزہ کے ایریا میں آباد کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن جو مسلمانوں کا اوورآل جو او آئی سی سی ہے، جو کشمیر، جس طرح کشمیر پہ بھی خاموشی رکھتے ہیں، اسی طرح فلسطین پہ بھی خاموشی ہے. جو ٹونی بلیئر تھا، اس نے جو ایک نیریٹو بنایا اور عراق کے خلاف جس طرح انہوں نے جو اٹامک بمز کی تلاش کے حوالے سے جو اٹیکس کیے، لیکن وہاں سے کچھ نہیں ملا، اور بلکہ ہزاروں کی تعداد میں عراقیوں کو قتل کیا. اسی طرح جو باقی جو جو ورلڈ کے یو ایس کے جو لیڈرز ہیں، جو بل کلنٹن ہو گیا، جو ٹونی بلیئر، جو اس سے پہلے جو بش رہا ہے، اس طرح کے جو یو ایس کے جو لیڈران رہے ہیں، انہوں نے کھل کے افغانستان میں بھی انہوں نے قتل عام کیا،
پاکستان میں بھی کرواتے رہے، انہوں نے کوشش کی کہ ایران میں بھی ہو، لیکن وہاں پہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ عراق میں، شام کو دیکھ لیں، شام بھی مکمل جو ہے وہ ڈسٹرکشن میں گیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو اب حماس میں یا غزہ کا جو تصویریں آ رہی، بہت خوفناک تصویریں ہیں۔ تو اس میں جو مسلم ورلڈ ہے، جو اس کو تو اس کے لیے تو سبق ہے کہ وہ ایک ایک کر کے جو یہودی ہیں، جو اسرائیل ہے یا یو ایس ہے، وہ ایک ایک کر کے مسلم ورلڈز کو ڈسٹرائے کر رہا ہے۔ لیکن جو اسرائیل ہے اور جو یو ایس ہے یا یورپی یونین ہے، وہ جو دو باقی ممالک ہیں خطے میں یا پوری دنیا میں، چائنا اور رشیا، ان کی بھی ان کے حوالے سے دوہری پالیسی ہے۔ وہ اسرائیل جو ہے وہ رشینز کو نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں اپنا ہیجمنی قائم کریں، یا چائنا کے حوالے سے بھی ان کی پالیسی ہے۔ اسی لیے چائنیز جہاں جہاں چائنیز کے انٹرسٹ ہیں وہاں پر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، یہاں پہ چائنیز کام کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی چائنیز پہ حملے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ اب ان کو فائنانس کون کرتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو آخر میں جو حل ہے اس کا یہی ہے کہ جو رشیا ہے، جو چائنا ہے اور جو مسلم کنٹریز ہیں، ان کو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ ان کو یہ اکٹھے ہوں گے تو باقی جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے خلاف ایک محاذ یہ بنائیں گے، تو باقی جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے۔ اگر یہ تینوں جو قوتیں، جو رشیا ہے، جو چائنا اور مسلم جو ممالک ہیں، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی وار کرائمز میں ملوث جو یو کے پرائم منسٹر ہوں یا یو ایس کے جو پریزیڈنٹ رہے ہوں، یا جو اور کوئی لوگ ہوں، تو ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا بہت خون بہایا ہے، اور دنیا کے سامنے ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ کون جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور کون جو ہے وہ مظلوم ہے۔ تو جو فلسطین اور حماس کے معاملے پہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اس پہ ہم اپنے جو آڈینس ہے اس کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔